السلام علیکم، خوش آمدید، صبح خیر تمام دیکھنے والوں کو۔ پروگرام ہے گڈ مارننگ کراچی اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد یاسر۔ پروگرام ناظرین میں بات کرتے ہیں مسائل کے حوالے سے عوامی معاملات اور موضوعات پر پروگرام میں گفتگو کی جاتی ہے، اور آج کل موضوع گفتگو ملکی سیاست ہے، جیسا کہ آپ یقیناً دیکھ رہے ہوں گے، اور اگر نہیں دیکھ رہے تو دیکھنا شروع کر دیں۔ جس طرف آپ دیکھتے ہیں آپ کو احتجاج کی آواز سنائی دیتی ہے۔ یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اگر اگلے انتخابات ہو گئے تو یقیناً یہ جتنے بھی مسائل آپ کے ہیں جس میں آپ شب و روز ان معاملات کو مسائل کو حل کرنے کے لیے جٹے ہوئے ہیں، یہ سب ختم ہو جائیں گے۔ ان سب کے پیچھے راز یہی ہے کہ عام انتخابات کا انعقاد کروا دیا جائے۔ اور حقیقت کیا ہے یہ یقیناً ہم اور آپ سب جانتے ہیں۔ ماضی میں بھی ایسا ہی ہوتا رہا، ہر دور میں یہ دعوے وعدے ہوتے رہے۔ نئی حکومت آئے گی، عوامی مشکلات کو حل کرے گی، اور نہ جانے کیا کیا باتیں ہوتی رہی، حقیقی تبدیلی کی باتیں ہوتی رہی، اور کہیں ریاست مدینہ بنانے کی باتیں ہوتی رہی۔ لیکن حقیقت اس سے خطرناک حد تک برخلاف تھی، اور لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ کیسے ممکن ہے کہ اس سے پہلے جو لوگ موجود رہے، جنہوں نے اس نہج تک ملک کو پہنچا دیا، وہ دوبارہ سے برسر اقتدار آنے کے بعد ان مسائل کو حل کر لیں گے۔ یہ شاید ابھی بھی وہ لوگ پوچھ رہے ہیں جو سمجھ رکھتے ہیں معاملات کو، حالات کا جائزہ لیتے ہیں، اور کہیں نہ کہیں کچھ اس میں ایسی تعداد بھی ہے جو مطالعہ کرتے ہیں۔ تو یقیناً اس معاملے پر گفتگو کرنا ضروری ہے، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ تک آگہی پہنچائی جائے۔ اور مختلف ہمارے ساتھ یہاں پروگرام میں مہمان شخصیات موجود ہوتی ہیں، مختلف شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ، ڈاکٹرز بھی ہوتے ہیں، اس میں تجزیہ کار بھی ہوتے ہیں، سیاسی نمائندے بھی ہوتے ہیں۔ ان سے کوشش کرتے ہیں کہ ان تمام معاملات پر گفتگو کی جائے کہ وہ کس نظر سے ان تمام معاملات کو دیکھ رہے ہیں اور کتنا معاملات کو سمجھتے ہیں۔ بہرحال آج بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ بہت سارے آپ کے پیغامات میرے پاس موجود ہیں۔ میری کوشش ہوگی کہ ان تمام پیغامات کو سوالات کی شکل میں جو موجود ہیں ان کو پروگرام میں شامل کریں اور ان معاملات اور موضوعات پر گفتگو کریں۔ پہلے جو آج کے معزز مہمان ہیں، آپ کا تعلق پاک سرزمین پارٹی سے، پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ دیکھتے ہیں، ان کی گفتگو سنتے ہیں۔ آج ایک دفعہ پھر ہم نے انہیں مدعو کا رکھا ہے، گلوردہ خان، ان کو میں خوش آمدید کہوں گا۔ بہت شکریہ گلوردہ صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ دوسرے ہمارے مہمان، آپ تجزیہ کار ہیں اور معیشت کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ جب بھی ہم پروگرام میں انہیں مدعو کرتے ہیں، کوشش ہوتی ہے کہ جو معاشی معاملات ہیں وہ ان سے ڈسکس کر سکیں۔ ناصر ریاض صاحب، ان کو میں خوش آمدید کہوں گا۔ بہت شکریہ، بڑی نوازش آپ کی ناصر صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ گلوردہ صاحب، بحیثیت سیاسی کارکن، یہ تو پوچھنا مناسب نہیں ہوگا کہ احتجاج کا مقصد کیا ہے، لیکن یہ ضرور پوچھا جا سکتا ہے کہ بحیثیت سیاسی کارکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اس وقت احتجاج کے اور اس نوعیت کے احتجاج کے متحمل ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ جو ملک کے عمومی حالات ہیں، معاشی حالات ہیں، اور اس کے بعد جو سیلاب کے بعد کی صورتحال جو کچھ ہے وہ یقیناً آپ کے سامنے ہے۔ میں چاہوں گا ذرا اس کے اوپر اپنی رائے دیجیے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کا انجام کیا نکل سکتا ہے، اور آپ کیونکہ اس وقت حکومت کا حصہ نہیں ہے، آپ کی جماعت، لیکن یقیناً وہ منتظر ہیں کہ جیسے ہی انتخابات ہوں تو اس میں حصہ لیں اور کہیں نہ کہیں اپنی جگہ بھی بنائیں۔ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ یاسر صاحب، بہت شکریہ آپ کی اور آپ کی ٹیم کا۔ دیکھیے، احتجاج کی آپ نے بات کی، دنیا میں سب سے پہلے احتجاج تقریباً غالباً 8,500 سال پہلے ہو چکا ہوا ہے، پیرون کے زمانے میں۔ پیرون کے قبیلے نے دنیا میں سب سے پہلا احتجاج کیا تھا، اور وہ احتجاج کیا تھا، یہ بڑا ایک انٹیک بات بتا رہا ہوں آپ کو، پیاز کے اوپر کیا تھا کہ بھائی گرمی میں اگر ہمیں پیاز نہ ملے
تو ہم نے گندم کی کٹائی نہیں کرنی ہے. جی. تو اس دن سے احتجاج کا سلسلہ شروع ہوا. 8,500 سال سے وہ احتجاج کا سلسلہ آ رہا آج تک. بہت خوب. اب احتجاج میں فرق ہے. ایک احتجاج یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص اپنے جذبے سے، اپنے جنون سے، اپنے ضمیر کے مطابق احتجاج کر لیتا ہے، بیٹھ جاتا ہے کہ بھائی میرا یہ احتجاج ہے، جب تک میرا یہ موقف آپ تسلیم نہیں کر لو گے تو میں اس احتجاج پہ بیٹھا رہوں گا. ایک احتجاج تو یہ ہوتا ہے. اب احتجاج کچھ 3D ہو گیا. 3D ہو گیا. ہاں 3D ہو گیا احتجاج. اب احتجاج ہو نہیں رہا. اب احتجاج بجائے اس کے کہ غم، غصے یا پریشانی یا مایوسی کی حالت میں جب لوگ کرتے تھے، اب احتجاج جیسے تقریباً 40 سال سے میرے علی ریاض صاحب بیٹھا ہوا ہے، ناصر ریاض صاحب بیٹھا ہوا ہے، تجزیہ تو یہ کر لے گا، میں تجزیہ نگار تو نہیں ہوں. 40 سال سے احتجاج کا رخ چینج ہو گیا. اب احتجاج جو ہے وہ ایک 3D بن گیا اور ایک پکنک پوائنٹ بن گیا. اب احتجاج اور پکنک پوائنٹ میں آپ لوگ تفریق نکال دو ذرا. ٹھیک ہے. ایک ہوتا ہے پکنک پوائنٹ کہ یار میں نے جانا ہے، میں نے انجوائمنٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے، میں نے اپنا ٹائم پاس کرنا ہے، میں نے میوزک سننا ہے، میں نے کچھ ڈانس کرنا ہے، میں نے کچھ اپنا ہو کرنا ہے. اگر کچھ ملے نہ ملے میرا تو ٹائم خوب پاس ہو جائے گا، میرا پکنک ہو جائے گا. چاہے ایجنڈا کوئی بھی ہو، ایجنڈے کا ان کو پتہ ہی نہیں ہے. 73 کھائین کا پتہ ہی نہیں ہے، کسی چیز کا آرٹیکل کا ان کو پتہ ہی نہیں ہے. نہیں کسی چیز کا پتہ نہیں ہے. اس کا پتہ یہ، اس کو یہ پتہ ہے کہ یار میرا جو انجوائمنٹ ہے وہ صحیح ہو جائے گا. ڈانس کروں گا، ناچوں گا، گاؤں گا، ٹھیک ہے، مزہ آئے گا بھائی وہاں پر. تو اس احتجاج میں اس کو میں احتجاج نہیں کہتا ہوں، یہ پکنک پوائنٹ ہے. ٹھیک ہے. پکنک پوائنٹ پہ ہم بھی جاتے ہیں، آپ بھی جاتے ہیں. ایک ہوتا ہے نظریاتی، آپ اپنے نظریے کے متعلق آپ نکل جاتے ہو. ٹھیک ہے. آپ کہتے ہو ابھی ہمارے پارٹی ہے نا وہ احتجاج پہ 6 سال سے احتجاج پہ، وہ اس چیز کی احتجاج پہ کہ بھائی آپ مڈل کلاس کا حقوق دو، آپ 10,242 ارب روپیہ کا حساب دو، ان کو NFC کے بجائے PFC کر دو، آپ بلدیاتی اختیارات عوام کے ہاتھ میں دے دو. یہ دیکھو، یہ آپ کے پاس ایک چیز ہے احتجاج. دوسرے لوگوں کے اگر موقع پہ، یہ تو میں نے پہلے بھی پروگراموں میں کہا ہوا ہے کہ بھائی یہ تو سیٹ وزیر اعظم کی لڑائی کا ہے. ٹھیک ہے. احتجاج آپ کس چیز کے لیے کر رہے ہیں؟ اقتدار کے اصول کے لیے. اقتدار کے اصول. یہ کیا احتجاج بن گیا؟ احتجاج تو وہ ہے کہ آپ اپنا حق مانگو. آپ تو حق نہیں مانگ رہے ہو. آپ کا مقصد یہ کہ بھائی اس شخص کو کرسی سے اٹھاؤ، اس شخص کو بٹھاؤ. یہ اس کو میں کون سے احتجاج کے رنگ دے دوں؟ یہ احتجاج نہیں، اس کو میں احتجاج بالکل کہتا نہیں ہوں. یہ احتجاج نہیں ہے، یہ ایک انا بنا ہوا ہے. ایک انا جو بیٹھے وہ بھی ایک انا کے مسئلے پر بیٹھے، جو ابھی مانگ رہے وہ بھی ایک انا کے. یہاں پر وہ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ بھائی نظریاتی سیاست ختم ہو گیا، پارلیمانی سیاست چل رہا تھا مقدر، وہ اس کو بھی ختم کر دیا گیا. اس لوگوں نے ہمارے اداروں کو بھی بدنام کر دیا. ہمارے جو سسٹم ہے اس کو بھی اللہ خراب نہیں کرے، خراب تو یہ لوگ نہیں کر سکتے، لیکن اس میں بھی یہ لوگ انگلی ڈال رہے. تو بس نصیب ہمارے کچھ بھائیوں کے نصیب ایسی ہے، وہ جس کو پا لیتا ہے ان کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے. ان کا نصیب خراب ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ بھائی وہ تو کسی اچھا ملا کے پاس جائے، ایک تعویذ داغا کر لے، اس کو نظر لگا ہوا ہے میرے خیال میں. جس کو یہ لوگ ہاتھ دے دیتا ہے وہ اسی کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے. بہت خوب. تو یہ آپ کے خیال میں وجہ ہے، اور آپ نے احتجاج کا بھی بتا دیا کہ یہ صدا احتجاج بلند کرنے کا جو طریقہ تھا وہ مختلف تھا، اور وہ ضمیر کی آواز کے اوپر لبیک کہتے ہوئے یا معاملات کو سمجھتے ہوئے یا کوئی جائز حق کے لیے اگر آواز اٹھائی جائے تو اس کو احتجاج کہتے ہیں. بصورت دیگر یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ احتجاج آپ کے خیال میں؟ نہیں یہ احتجاج نہیں ہے. یہ کیا احتجاج؟ احتجاج میں لوگ آنستے ہیں، احتجاج میں تو لوگ روتے ہیں، احتجاج میں تو لوگ روتے ہیں، احتجاج میں تو لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، اللہ سے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں، روتے ہیں، اور اللہ کے بندوں سے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں، حاکم جو بیٹھا ہے اس ٹائم کا ان سے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں، دنیا سے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں. بالکل ایسا اس کو احتجاج کہتے ہیں نا. یہ احتجاج میں تو کوئی وہ تو نہیں ہوتا ہے جو آج کل احتجاج میں ہو رہا ہے. یہ کیسے احتجاج؟ بہت خوب. یہ نئی اصطلاح آپ نے دی ہے. بالکل ٹھیک ہے. پکنک پوائنٹ ہے، 3D احتجاج ہے یہ. 3D احتجاج ہے اور گڈ پارک ہے، گڈ پکنک پوائنٹ. اچھا، یہ بھی آج کل موضوع زیر بحث ہے ناصر بھائی. یہ گلبردک صاحب نے جس کی نشاندہی کی ہے کہ یہ 3 ڈائمینشنل اگر ویو اس کا جب تک نہ ہو تب تک پتہ نہیں چلتا کہ
کہ جناب لوگوں کی تعداد کتنی ہے، اور اب سارا جو آپ سمجھ لیں کہ جو توجہ ہے وہ اس پہ ہے کہ میں کتنے بندے جمع کر سکتا ہوں. تو ساری جو توانائیاں صرف ہو رہی ہیں وہ اسی چیز پر ہو رہی ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ آ جائیں. اور میں زیادہ اختلاف نہیں کرتا، جیسے انہوں نے کہا کہ موسیقی کا پروگرام، پھر آج کل تو وہ پوچھا جاتا ہے وہ احتجاج میں جانے سے پہلے کہ کون کون سنگر آ رہا ہے آج، کس کس کی پرفارمنس ہے. تو یہ تو جیسے انہوں نے کہا کہ احتجاج کم اور وہ انٹرٹینمنٹ زیادہ ہو گئی ہے. جی آپ کی کیا رائے اس کے اوپر؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ آپ نے مدعو کیا. میں تھوڑا معاشی حوالے سے پہلے تھوڑا سا میں احتجاج کو تو اسی حوالے سے ڈسکس کروں گا کہ کہاں پر احتجاج اس وقت ضروری ہے. پاکستان کی پوزیشن یہ ہے کہ پاکستان کی امپورٹس جو ہیں وہ مشکل میں ہو گئی ہیں. آپ کے پاس فورن ریزرو کم ہو چکے ہیں، اس کے علاوہ جو ہے آپ کی جو فورن ریمیٹنس ہے وہ بھی کم ہو رہی ہیں. جی اچھا جو ایکسپورٹس ہیں وہ بھی کم ہو رہی ہیں پاکستان کی. وہ ایکسپورٹس صرف پاکستان کی نہیں، چونکہ دنیا بھر میں ٹیکسٹائل کے آرڈرز ہی کم ہو چکے ہیں. بڑی بڑی فیکٹریز جو ہیں جنہوں نے اوور ہیڈ پہ بھی کام کیے ہوئے تھے وہ بھی بند کیے. نہ صرف اوور ہیڈ پہ، انہوں نے جو اپنے سسٹم تھے وہ بھی کم کر دیے ہیں. اس کی کافی اس کی پروڈکشن کو ہے وہ اس کو ریڈیوس کر دیا انہوں نے، چونکہ باہر سے ابھی آرڈر ہی نہیں آ رہے. باہر والے خود جو ہم ڈیپینڈنٹ کرتے ہیں ڈیولپ کنٹریز پہ. آپ یو کے کا حال دیکھیں، آپ جرمنی کا، یورپین یونین کا مجموعی طور پہ، تو ان کے پاس جو ہے وہ مال پڑے ہیں، ان کے بھی نہیں بک رہے. وہاں پر ابھی میں ریسنٹلی دیکھ رہا تھا کہ وہاں پر پرابلم آ گئی ہے کہ گیس نہیں ہے ان کے پاس بجلی کا بھی مسئلہ آ رہا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ سردیوں میں آپ کو گیس نہیں ملے گی، سردی میں رہنا پڑے گا، گرمی زیادہ آپ کو نہیں مل سکتی. اس کی وجہ سے یوکرین اور رشیا کی وار ہے جو پھیلتی چلی جا رہی ہے، جس میں بلاکس بنتے چلے جا رہے ہیں، اور آگے ایک بڑی پیچیدہ قسم کی صورتحال ہو چکی ہے. ڈیمانڈ سائڈ کے اوپر پریشر ہے. اچھا یہ میں سوری اس کو اس ایک اور چیز کو انکوپریٹ کروں گا. میری جو نیبرنگ کنٹری ہے، میں اس کی کاٹن کی پروڈکشن کے حوالے سے نمبر دیکھ رہا تھا، وہ 2 کے سرپلس میں ہیں، بٹ اسٹل جو ڈیمانڈ سائڈ ہے بہت زیادہ سپریسڈ ہے، اور یہ ایک بہت بڑا ایشو آ رہا ہے جس کی کاٹن کی وجہ سے پرائسز بھی کم ہوئی ہیں. اور وہ چونکہ کاٹن تو سرپلس ہوئی ہے، لیکن اس میں آگے ٹیکسٹائل میں جب تک نہیں لگے گی تو فائدہ نہیں ہے نا اس کا. یہی ساری بات تو اس کے علاوہ آپ دیکھیں انہوں نے تو اپنی طرف سے جو ہے کھاد کی پرائسز بھی کم کی ہیں، اپنا ویٹ کی پرائسز بھی کم ہوئی ہیں، ساری ہر چیز کم کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں. تو یہ جب صورتحال دیکھیں تو ہمیں یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ پاکستان کا مجموعی طور پہ ریونیو کم ہو جائے گا. ایکسپورٹس کا ریونیو بھی کم ہو جائے گا، ڈالر کی جو انفلو ہے وہ کم ہوگا، فارن ایکسچینج بھی کم ہوگا. اس حالت میں ملک کی جو پوزیشن ہے اس میں آپ کس سے آزادی لینے جا رہے ہیں؟ آپ یہ آزادی مارچ کیا کر رہے ہیں؟ یہ ایک نئے جو ورڈ نکال کے، پہلے کرپشن کا ورڈ نکالا، پھر اب آزادی مارچ کا ورڈ نکالا، اب آزادی لینے جا رہے ہیں کس سے؟ اچھا اس کے بعد آپ نے یا تو آپ کی پہلے کوئی پاسٹ ہسٹری ہو جس پہ آپ نے بہت کارنامے سر انجام دیے ہوں. آپ نے کے پی کے میں 9-10 سال گورنمنٹ کی ہے، یہاں پہ گورنمنٹ کی ہے، اور آپ نے کوئی ایسا وہاں پہ کوئی پیرس نہیں بنا دیا اس کو، یا کوئی بڑا خوبصورت کوئی معاملات نہیں کر دیے. تو آپ جب وہاں کچھ نہیں کر سکے تو آپ اب کیا کر لیں گے؟ آپ کون سی آزادی لے جائیں گے؟ اچھا اگر آپ آزادی آپ کو ملے تو آگے آپ کون سا کارنامہ کر دیں گے؟ آگے آپ آئیں گے 3 سال تک، پھر آپ کہتے رہیں گے وہ پیچھے والوں نے اتنا خراب کر دیا تھا، میں کیا کروں میں کیا کروں. تو یہ آزادی مارچ نہیں ہے، یہ فیس سیونگ ہے. یہ اپنے آپ کو کوئی، میرا خیال ہے کوئی اور ایجنڈا ہے اس کے پیچھے. یہ آزادی کا ایجنڈا بالکل بھی نہیں ہے، نہ یہ پکنک پوائنٹ بنا کے، جلوس بنا کے. اب اس میں آگے آپ کا جو آپ نے جو 3D کا آپ نے ورڈ یوز کیا، دیکھیں سوشل میڈیا بہت طاقتور ہو چکا ہے. اب ہمارے فالوورز ایسے ہوتے ہیں جو ایک جماعت کے فالوور، وہ صرف انہی کی ویب سائٹس دیکھتے ہیں، انہی کی سوشل میڈیا، تو ان کو احساس نہیں ہوتا. ادھر والے جب آپ دوسری طرف کے دیکھیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ، اور دیکھنا چاہیے جب بھی آپ اگر آپ ایک جج کرنے بیٹھیں تو آپ کو دونوں سائڈ دیکھتے ہیں، چاہے تصویر کا دونوں رخ دیکھنا چاہیے. تو وہ چند 100,000 مطلب 2,000 بندے وہ بھی ہائر کیے ہوئے، وہ اس کے اوپر یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے. شام کے وقت چونکہ جیسے بھائی صاحب نے بڑا اچھا کہا، پکنک شروع ہو جاتی ہے شام کے بعد، موسم بھی اچھا ہے آج کل تھوڑا سا، تو وہ پکنک شروع ہو گئی تو وہ بڑا دکھایا کہ بڑا لوگ پکنک کرنے جاتے ہیں شام کے وقت، اس کے بعد اپنے گھر کو چلے جاتے ہیں. صبح 11-11:30 بجے کیا حال ہوتا ہے جلوس کا، ذرا مجھے اس کی تو پکچر، کوئی ایک پکچر دکھا دیں. آپ کے پاس 8 گاڑیاں نہیں کھڑی ہوتی جلوس میں ٹوٹل، ٹھیک ہے، وہ بھی اپنی کوئی مطلب پیڈ. کہنے کا مطلب ہے کہ اس طرح آزادی نہیں ہوتی ہے. یہ وہی بھائی کی بات بالکل صحیح ہے کہ وہ شام کے وقت پکنک پوائنٹ شروع ہو جاتا ہے، اور وہ اس کے اوپر آپ آزادی نہیں جا رہے ہیں. لیکن اس صورتحال میں آپ ملک کی حالت دیکھیں، اور آپ نے عوام کو کس طرف لگایا ہوا ہے. پوری قوم جو ہے وہ یہ دیکھ رہی ہے
کہنے کا مطلب ہے کہ آپ ملک کا احساس ہی نہیں ہے جی کہ ملک کا کیا اس وقت بڑی پیچیدہ پرابلم والی صورتحال ہے. اور میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں کہ اس وقت جو ہائی اپس ہیں وہ پریشان ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اس کو کسی طرح سالو کریں کہ یہ معاملات, چونکہ آپ سب سے زیادہ ریونیو دینے والا کراچی ہے اور کراچی کی صورتحال ہی اتنی خراب ہو رہی ہے, اس کو امپروو کرنے کے لیے بھی لوگ آ رہے ہیں, بڑے ہائی اپس آ رہے ہیں اور اس کو کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو حل کریں تاکہ یہاں سے ایکسپورٹس اور یہ جو پرابلمس ہیں وہ ایٹ لیسٹ ہم اتنا سسٹین کر جائیں تاکہ اگر ڈیمانڈ جب بھی انکریز ہو تو ہم اس میں لائن میں لگے ہوں, یہ نہ ہو کہ ہم اس وقت شروع کریں, ہم پہلے سے اپنا انفراسٹرکچر پہلے بھی ہو بہتر چکا کر ہے, ہم ریلی مس کر جاتے ہیں کیونکہ جی. ہمارا پوٹینشیل ہوتا تو ہے, لیکن اب جیسے بائی دا ٹائم آپ کے پاس جب آرڈرز آئیں گے یہ سب کچھ آئیں گے جی اور اگر آپ کی پاس اسٹرینتھ نہیں ہوگی, اگر آپ تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے, وہ ٹرین مس ہو جائے گی ہم سے, مس کر جاتے ہیں ریلی ہم, یہ مسئلہ تو ہے. وہ ہم اپنے آپ کو کوشش کریں. آپ دیکھیں کراچی میں یہ ماس ٹرانزٹ سسٹم کر رہے ہیں, اس کے علاوہ جو ہے وہ سرکولر ریلوے کو امپروومنٹ کر رہے ہیں. یہ بڑا امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے کیونکہ یہ اس سے سو کنیکٹڈ ہے. میں چاہوں گا ذرا اس پہ ذرا ڈیٹیل ڈسکشن ہو. ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, گفتگو جاری رکھتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں ہمارا پروگرام. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا. معزز مہمان اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں اور ان سے ہم گفتگو کر رہے تھے ملکی اس وقت سیاسی اور معاشی صورتحال کے حوالے سے. پہلے جو ہمارے مہمان ہیں گلبردہ خان, ان کا تعلق پاک سرزمین پارٹی سے, اور ان سے ہماری گفتگو ہو رہی تھی. ناصر ریاض صاحب بھی تشریف فرمائے, تجزیہ کار, بات کر رہے تھے ملکی معاشی صورتحال کے حوالے سے. گلبردہ صاحب, ابھی ناصر ریاض صاحب نے ایک بڑا اہم نقطہ جس کی نشاندہی کی ہے, وہ یہ کہ کسی بھی طرف آپ نظر دوڑائی ہیں, پہلے تو یہ کہ کسی بھی حکومت کی ترجیحات میں یہ چیز نہیں رہی یا نہیں نظر آتی کہ معاشی حالات کو سنجیدگی سے حل کرنے کی جو اہمیت ہے اس کے اوپر زور دیں. اور دوسری طرف یہ کہ ابھی یہ کہ الزامات کی سیاست ہوتی رہتی ہے. ابھی انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا کی کیا صورتحال ہے, آپ کیا تو یقیناً سیاسی مخالفین میں سے شامل ہوتے ہیں, لیکن اگر میں آپ سے کہوں کہ ایک غیر جانبدار اپنا ایک تبصرہ اس کے اوپر کیجئے, رائے دیجئے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں خیبر پختونخوا میں کیا واقعتاً صورتحال بہتر نہیں ہوئی جو ماضی میں ہوا کرتی تھی, جو وہاں پر بم دھماکے اور اس طرح کی امن و امان کی صورتحال تھی, یہ انفراسٹرکچر کے حوالے سے جو کچھ ہوتا رہا ہے اس سے کافی بہتر ہوئی ہے؟ کہ یہ بات درست ہے یا ایسا بظاہر صرف خبروں کے ذریعے اور میڈیا کے ذریعے لوگوں تک یہ بات پہنچائی جاتی ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں چاہوں گا ذرا رائے دیں اس کے اوپر. یہ جو ایران کا بارڈر تفتان سے لے کر کے ڈیورڈ لینڈ جو پڑا ہوا ہے لینڈ کو جی, یہ پٹی جو ہے یاسر بھائی, یہ دنیا کی 4 نمبر قیمت ترین پراپرٹی ہے ورلڈ کی, جی, کیونکہ سینٹرل ایشیا ہے یہ. اب اس طرف سے آپ کی رشیا, تاجکستان, ازبکستان, قازقستان, افغانستان, آپ کا اور ملک جس کے نام میں ابھی نہیں لے سکا, یہ ملکوں کی بارڈر سارے افغانستان کے اوپر آتے ہیں. تو یہی پٹی لگتا ہے لنڈ کوتل سے لے کر کے آ کر کے تفتان تک, یہ بارڈر لگتا ہے. ادھر سے ایران کی بارڈر لگتا ہے, چائنا کی بھی لگتا ہے. تو یہ بڑا اہم پٹی ہے یہاں. ٹھیک ہے, یہاں پر جو معیشت ہے, ہمارے جو تجارت ہے, ہمارے جو ان ملکوں کے ساتھ جو روابط ہے, ان کا راستہ بھی یہی ہے. یہاں جو پہلے جو لوگ گزرے ہیں ماضی میں, برٹش سے پہلے یا ان کے بعد, ان کا بھی راستہ یہی ہوتا تھا, یہاں سے جاتے تھے آتے تھے. تو اگر اس خطے میں امن ہوئے, اس خطے کو آپ ایسے بندوں کے ہاتھ میں دے دے کہ وہ وہاں پر امن و امان قائم رکھے, اور جو پڑوسی ہمارے ممالک کے ان کے ساتھ روابط صحیح رکھے, تو ہماری معیشت آٹو اوپر جائے گی. ٹھیک ہے, ہمارے یہاں پر بڑا تجارت کا سلسلہ شروع ہے, اب بھی شروع ہے, اب بھی جا رہے ہیں. بدقسمتی سے جب وہاں پر ہمارے اندر جو سیاسی پارٹیاں ہیں جس کی گورنمنٹ آ جاتے ہیں, تو پھر وہاں پر اپنا منمانی چلا کر کے ان کے اثرات ملک پہ پھر پڑ جاتا ہے. جب ملک کی معیشت پر ان کا اثرات پڑے گا, تو تب مڈل کلاس میں اور ہاف اور ہمارے جو 22 کروڑ عوام ہے وہ تو پھر ان کے زد میں آ جائیں گے. جب زد میں آ جائیں گے تو یہ سسٹم نہیں چل سکتے. تو KPK کے خاص کر خیبر پختونخوا کا جو گورنمنٹ ہے نا,
وہ تو جیسے پونے 4 سال خان صاحب نے پاکستان کو چلایا اسی طرح وہ چل رہا ہے جی اسی طرح وہ چل رہا ہے. لیکن آپ کی چینل کے توسط سے میں ایک بات کر رہا ہوں کہ بھائی آپ چھوڑو. میں کراچی کے عوام کو ایک بات بول رہا ہوں کہ بھائی آپ چھوڑ دو. وزیر اعظم جو بھی بیٹھے اس نے کراچی کو کیا دیا ہے, کیا دیں گے؟ کچھ بھی نہیں دیں گے. 47 سے لے کر کے آج تک جو بھی پرائم منسٹر بیٹھا ہوا ہے کرسی, یہاں پر جو سیاست ہے, جو لوکل پولیٹکس چل رہے ہیں, وہ تو وزیر اعظم شپ کے لیے چل رہے ہیں. بھائی آپ اپنا کراچی کے لیے کچھ سوچو. بالکل ٹھیک ہے. آپ کا کراچی کا جو اختیارات ہے, آپ کے کراچی کا جو پیسہ ہے, دیکھو سب سے بڑا بدقسمتی تو یہ ہے کہ ہمارے ذہن, ہمارے فکر, ہمارے فلسفہ سب وہاں پر پھنسا ہوا ہے. جی جی کہ بھائی کیا ہوئے گا, کیا بنے گا. میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ ہمارے ٹوٹل کراچی کے 21 سیٹیں, 21 سیٹیں سے آگے جی ٹی روڈ 96 سیٹیں. ابھی ایک پنجاب کو جب آپ جیتے گا تو آپ پرائم منسٹر بن جاؤ گے. ابھی 21 سیٹ اگر آپ کا کسی کے پاس ہو یا نہ ہو, اس کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا. ہمارا جو بلدیاتی مسئلہ ہے, ہمارا جو حق ہے, ہمارے جو حقوق ہے, یہاں پر جو صوبائی حکومت کے انڈر ہے, وہ اس کے اوپر ہمیں غور کرنا چاہیے. بھائی ہمیں چھوڑ دینا چاہیے فی الحال کچھ عرصے کے لیے جو انٹرنیشنل معاملات ان کو چھوڑ کر کے ہمارے خود ابھی اپنا پاؤں اپنا پانچے میں پھنسا ہوا ہے. اپنے پاؤں کو اپنا پانچے سے ذرا نکال ہے نا, ان کو رہنے دو. میں تو ایک پیغام دے رہا ہوں آپ کے توسط کی چینل سے. ٹھیک ہے, مناسب بات ہے کہ آپ کو اس کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے, اور یقیناً وہاں کے حالات بہتر ہوں گے تو اس سے پھر آپ یہ جو آپ کا جو بیانیہ ہے, آپ پتہ نہیں سچا ہے یا جھوٹا ہے, لیکن یہ کہ آپ کے پاس کوئی جواز ہوگا حکومت کرنے کا. ایک آدھا 30 سیکنڈ لوں گا. یہ ہمارے جو پختون برادری ہے یا دیہاتوں میں, ان کے گھر گھارے کے بنے ہوتے ہیں, ان کے جو چھت بھی گھارے کے بنے ہوتے ہیں, تو اکثر بارشوں میں پھر وہ ٹپکتے ہیں وہ چھت. تو اگر میرا ذاتی کمرہ, میرا ذاتی گھر خود ٹپک رہا ہے, اس کے اندر پانی آ رہا ہے, میں جاتا ہوں کسی اور کے گھر کی چھت کو سیٹ کرنے میں لگا ہوں, یہ تو میرا پاگل پن ہوئے گا. دیکھو ہمیں چاہیے کہ ہم سب سے پہلے ہم اپنا گھر سیٹ کر لیں, اپنا ہمارا جو سسٹم ہے سیٹ کر لیں. ابھی زرداری صاحب ہے, زرداری صاحب بلاول بھٹو زرداری صاحب ملک کی مفاد کے لیے ابھی لڑ رہے, وزیر خارجہ ہے. ٹھیک ہے بھائی, اچھی بات ہے. ان کے جو والد صاحب محترم ہے, وہ کچھ عرصہ بیمار رہتا ہے, جب سیٹ ہوتا ہے تو ان کی سوچ پرائم منسٹر کی طرف پنجاب کی سیاست کے اوپر ہوتا ہے, نیشنل سیاست کے اوپر ہوتا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی ہمیں تو ہماری سوچ کیوں وہاں جائے. ہمارے جو ینگ جنریشن ہے وہ پھر دھرنے کی طرف جا رہے ہیں, کچھ اور پارٹیوں کے پیچھے مطلب سب کی سوچ وہاں پہ. میں کوشچن کرنا چاہوں گا چھوٹا سا بھائی سے. میں جو ہم تھوڑا سا ٹاپک, وہ جو اصل سوال جو آپ نے کیا وہ یہ تھا کہ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم آگے بہت کارنامہ سر انجام دیں گے, تو انہوں نے 10 سال میں کے پی کے میں کون سا ایسا کارنامہ, کہ یہ جو آزادی لینے جا رہے ہیں مارچ میں یا کرپشن کے خلاف جہاد کر رہے ہیں, تو انہوں نے کے پی کے میں ایسا کون سا زبردست کارنامہ کیا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہیں تو ہم ان کو ووٹ دیں یا ان کو ہم سائڈ لیں. اصل سوال یہ ہے کہ کے پی, ہم تو اس کا تو ابھی جو حال ہے وہ ہے, پنجاب کا جو حال ہے اس کو بھی چھوڑ دو, بلوچستان کا حال ہے, کے پی کے ان کے پاس 10 سال سے گورنمنٹ ہے, انہوں نے کیا اس میں کون سا ایسا زبردست کام کیا ہے, وہ آپ سے پوچھنے سے کہ وہ آپ بتائیے. میں آپ کو آسان ایک الفاظ بھی اس کا جواب دوں گا. برفباری کو, برف کو آپ جتنے ٹھنڈا کھاؤ اتنی ٹھنڈا ہے. ٹھیک ہے, اس کے اوپر آپ جتنے بھی بات کر لو, جتنے بھی کمنٹ کر لو, جتنے بھی اس کے مطلب رات آ جائے گا, رات کے 10 بج جائیں گے, الفاظ ختم نہیں ہو جائے گا. اس نے اتنے غلط کام کیا ہے, اس نے اتنے غلط کام کیا ہے. یہ تو ابھی سیلاب میں آپ دیکھو نا, صوبائی حکومت سندھ کا بھی اور کے پی کے کا بھی ابھی تک اس نے پانی نہیں نکالا ہے. وہ تو 5 بندوں کو نہیں بچا سکا, وہ تو گھروں کو نہیں بچا سکا. ہیلی کاپٹر سارے بزی تھے, جلسے جلوسوں میں پرائم منسٹر کی کرسی کے لیے. وہ تو اگر اس باتوں پہ آ جائے تو پھر تو مطلب اتنا زیادہ ہے نا کہ ڈھیر پڑے ہوئے ہیں. معاشی طور پہ قرضہ بھی اتنا بڑھ چکا ہے کے پی کے کا, جو فگرز دیتے ہیں, میں فگر نہیں دوں گا اس لیے کہ سچے جھوٹے سالے ہوتے ہیں, لیکن ہم جو دیکھ رہے ہیں کہ جو 10 سال پہلے قرضہ تھا, جو ان کے آنے سے پہلے 9 سال پہلے, اور اب جو قرضہ ہے وہ اس میں کئی 100 گنا اضافہ ہو چکا ہے. تو امپروومنٹ, اچھا یا تو کوئی انفراسٹرکچر بڑا زبردست ڈیولپ کر دیا ہے, روڈیں یہ زبردست ہو چکی ہیں, گھر اچھے ہو چکے ہیں, ٹپکنے والے سسٹم ختم ہو چکے ہیں, یا تو ایسا کوئی کارنامہ سر انجام دے دیا, نہیں دیا. اگر
تو پھر اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ بیانہ بدل دیجئے, آپ بولیں ہم کچھ کوشش کر لیں گے بہتر کرنے کی, ہم ان سے ذرا سے بہتر ہیں. جی یہ آپ کہتے ہیں, یہ نہیں کہ ہم. اچھا یہی میرا سوال بھی ہے ناصر بھائی کہ یہ اخلاقی جرات, ویسے تو دنیا کو یہ درس دیتے ہیں کہ ایسے کر لینا چاہیے, جھوٹ نہیں بولنا چاہیے, وہ نہیں کرنا چاہیے. کل موصوف جو ہے وہ سمجھا رہے تھے کرپشن کا اور چوری کا فرق, وہ سمجھا رہے تھے ماشاءاللہ. اب وہ جو مثالیں دیتے ہیں میں اس کو کیا یہاں پہ کوٹ کروں, اب وہ جو زبان سے نکل جاتا ہے پتہ نہیں وہ دانستہ کرتے ہیں, نادانستہ ہے, یا دائیں بائیں جو لوگ ہیں جو ان کو ہمیشہ اس مشکل سچویشن میں ڈال دیتے ہیں, یہ انہی کا میرے خیال میں کام ہوتا ہے کہ وہ ان کو کہہ دیتے ہیں. کوئی کہتا ہے کبھی اسلامک ٹچ دے دیں, کبھی کوئی کہتا ہے اس کو ایکسپلین کر دیں. وہ جو ان کی ایکسپلینیشن ہے وہ ماشاءاللہ وہ ہے. یاسر بھائی ہمارے بزنس میں جو ہے نا دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک آئیڈیاز دیے جاتے ہیں, اس میں آئیڈیاز میں ہوتا ہے کہ ہم یہ کریں گے, یہ اچیومنٹ کر دیں گے, اور ہم نے بڑا کوئی اگلے جو بجٹ ہم کرتے ہیں 1 سال میں ہم نے یہ, یا 2 سال میں ہم یہی کریں گے, بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں. ہم اپنی پروڈکٹ کو بیچنے کے لیے ہم ادھر جائیں گے, یوں کریں گے, فلانا کریں گے, پورے ایک پلان بنتا ہے پورا. اصل چیز یہ ہوتی ہے اس کو امپلیمنٹ کرنا. امپلیمنٹ بھی کر سکتے ہیں, نہیں کر سکتے. میں مثال طور پہ کوئی پروڈکٹ لاتا ہوں, اس کو بہت اچھا میں باتیں کرتا ہوں اور میں اس کے اوپر, لیکن اگر میں امپلیمنٹ نہیں کر سکتا تو اس کا مطلب میں فیل ہو گیا. اب بات یہ ہے کہ باتیں اچھی کرنا تو بہت اچھی بات ہے, بڑی خوبصورت باتیں ہوتی ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے اور عوام کے لیے یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. 10 سال میں آپ نے کیا کر لیا, یا 4 سال میں پورے ملک میں کون سا کارنامہ سر انجام دیا؟ اگر نہیں کر سکے تو اب آپ کون سا کریں گے, میرا وہی سوال ہے. اچھا اب وہ اچھی باتیں, اچھا پھر آپ کی اپنی ریپوٹیشن کیا تھی جو باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ آپ نے توشہ خانہ سے یہ نکال لیا, وہ نکال لیا, اور باقی بھی جو اب جو آپ کے جو مشیر خاص تھے انہوں نے کس طرح سے جو کام کیے ہیں سارے, اب اس کو کیا کیا بتاؤں جو سامنے آ رہی ہیں باتیں, اس کو آپ بتائیے, جرات کیجئے, بولیے ہم سے غلطی ہوئی بھائی, سوری, ہم آئندہ یہ ہم سے یہ غلطی بات ہوئی ہے. جو آئین کے آرٹیکل کے تحت اور دنیا بھر کے آرٹیکل کے تحت غلط ہے کہ آپ اس میں سے نکال کے چیزیں بیچیں دبئی میں دکان کھول کے, تو یہ غلط ہے. تو وہ اگر نہیں بتا سکتے تو آپ پھر اچھی اچھی باتیں کیسے کر لیتے ہیں؟ میں تو اخلاقی جواز باقی نہیں رہتا, لیکن اخلاقیات سے سارے آ رہی ہیں, اور یہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے. پاکستان میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ جو سیاست میں حصہ لے رہے ہیں یا عام عہدوں کے اوپر رہے, تو یہ باتیں کوئی نئی بات نہیں ہے. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, لیکن یہ بڑی تلخ بات ہے, لیکن بات یقیناً لوگوں کے علم میں ہے, اور بات سچ بھی ہے کہ یہی کچھ ہوتا رہا ہے, بالکل, کہ کہتے کچھ رہے ہیں اور کرتے کچھ رہے ہیں. اب باقی جو بات ہو رہی تھی کراچی کی یا ملکی مجموعی طور پہ, میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو اب جو پروجیکٹس آ رہے ہیں ان لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ ان کا ساتھ دینا چاہیے. دیکھیں پرائم منسٹر اس وقت بھی چائنا میں موجود ہیں, اور وہ وہاں سے ری شیڈیول کروا رہے ہیں سارا لے کے, جو اور جو پرانے جو غلط کام ہو چکے ہیں اس کو, اور وہ ناراض جو ہو چکے ہیں ان کو منانے جا رہے ہیں سارے. انہوں نے سعودی عرب سے بھی کیا, ادھر بھی کیا ہے, سارا ہر جگہ ایک بڑی محنت مشقت کا کام ہے یہ. اچھا وہ ریڈی ہو رہے ہیں کہ کراچی سے لے کے پشاور تک نئی ریلوے لائن کرنی ہے جس پہ تیز چل سکے, لاہور 10 گھنٹے میں پہنچ سکیں آپ, پشاور 16 گھنٹے میں پہنچ سکے. اگر یہ اچیومنٹ ہوگی تو بہت بڑی بات ہوگی. اس کے علاوہ کراچی کے لیے پورا سرکولر ریلوے کا 450 لگ بھگ ارب روپے کا پروجیکٹ آ چکا ہے. یہ جو بی آئی ٹی پروجیکٹ بن رہے ہیں سارا, کہنے کا مطلب ہے کہ اب یہ امپروومنٹ کی طرف جب جا رہے ہیں اور امپروومنٹ چاہتے ہیں کرنا, تو اس میں یہ جلد سے جلوس کا ٹائم نہیں ہے, یہ کرنا نہیں چاہیے, یہ ٹائمنگ صحیح نہیں ہے. فیس سیونگ ہے یا کیا ہے, کس وجہ سے جلسہ جلوس کر رہے ہیں, اور اس کے پیچھے اچھا پھر یہ رکے گا کیسے؟ اگر مثال طور پہ آپ لے کے آپ آگے, اب 4 دن ہو گئے اس بات کو جو جلسہ جلوس شروع کیے ہوئے, یہ آپ اسلام آباد جا کے کیا کریں گے یا کب تک پہنچیں گے, اور روز رات کو آپ کہاں چلے جاتے ہیں, یہ کیا آپ کون سے این آر او کے چکر میں ہیں, اور کیا مجھے اچھا اس سے پتہ ہے کیا, اس سے جو ملکی دشمن قوتیں ہیں نا وہ فائدہ اٹھا لیتی ہیں. وہ کوئی ایسی تخریبی کارروائی ہو جاتی ہے اس دوران, جو جیسے لاسٹ ٹائم جو ہوا تھا, تو وہ جو اے پی ایس کے جو اسٹوڈنٹس کا معاملہ آ گیا, وہ ساری توجہ اس طرف تھی, وہاں پہ ان کو ٹائم مل گیا. مجھے ڈر یہ ہے کہ کوئی خدا نہ خواستہ کوئی ایسا خطرناک معاملہ نہ ہو جائے, یہ ملک کی سیکورٹی کے لیے بڑا خطرناک ہوگا, ہم اس کے محتمل نہیں ہو سکتے کوئی بھی اس وقت دہشت گردی کے. تو یہ ان کو نہیں کرنا چاہیے, یہ ٹائم نہیں ہے, اور لوگوں کو ناچ نچکار پہ لگایا ہوا ہے. وہ دیکھیں بھائی کہ ملک کا بہتر کرو, کوئی ایجوکیشن ہے, کوئی اکنامی ہے, اس کے اوپر توجہ دیں, نہ کہ آپ جو ہے وہ روز رات کو. ایجنڈے میں ابھی بھی شامل نہیں ہے. بڑی اتفاقی بات ہے کہ جتنے بھی ابھی سیاسی مجمع ہوئے اس کے اندر کہیں پہ یہ تذکرہ نہیں ہوا کہ جو معاشی غلطیاں, سنگین اور بڑی بھیانک غلطیاں ہم سے ہوئی ہیں, ہم ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے. یہ چلیں یہی بتا دیجئے کہ وہ لوگ جو پہلے جن کے بارے میں کہا گیا تھا کہ 200 ایسے لوگ ہیں, لیکن پھر بعد میں ہم نے دیکھا کہ کرائے پہ وہ لینے پڑے لوگ,
اور پھر عام ذمہ داریاں ان کو دینی پڑی اور اس کے بعد معیشت کا جو حال ہوا وہ ہمارے سامنے. اچھا یہ بات دہرانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو یہ بات بار بار یاد کروانے کی ضرورت ہے کہ جو اس دور میں غلطیاں ہوتی رہیں جس کا آج یہ تذکرہ اس لیے نہیں کرتے کیونکہ اگر اس کا تذکرہ کریں گے تو لوگوں کے ذہنوں میں پھر سے سوالات اٹھیں گے کہ کیا کچھ ہوتا رہا. تو میں اس لیے بار بار یہ دہراتا رہتا ہوں تاکہ لوگوں کو یہ بات یاد رہے. یہ آپ کی بات صحیح ہے. بات یہ ہے کہ اس وقت جو سوشل میڈیا پہ جو یہ لوگ ویڈیو کلپس اور وہ سارے کچھ دے رہے ہیں وہ یہ دے رہے ہیں کہ انہوں نے کہاں کون سی کرپشن جو آج سے کوئی 20 سال پہلے کی کہانی یا 15 سال پہلے کی کہانی سنا رہے ہیں, کوئی بھی جو ریسنٹ کوئی کہانی نہیں سنا رہا اس کی, ٹھیک ہے نا, کہ آپ 2013 سے لے کے یا 2010 کے بعد سے لے کے کوئی کرپشن کی کہانی سنائیں مجھے, وہ کوئی کہانی نہیں ہے. اسی طرح سے جس طرح آپ نے کہا ہے کہ ان کے بھی 200 بندے, چونکہ یہ ریسنٹ ہے تو ہم اس کی بات کر رہیں گے بالکل کہ 200 بندے ان کے جو ٹیم تھی معاشی ٹیم وہ کہیں, اور اب کون سی ٹیم ہے, ابھی بھی تو ٹیم دکھاؤ کہ نہیں اب میرے پاس یہ ٹیم آ چکی ہے اور اب میں ایسا توپ کروں گا کہ کہانی جو ہے بڑی اونچی چلی جائے گی, وہ بھی نہیں ہے کوئی ٹیم. تو یہ بڑی خطرناک بات ہے. یاسر بھائی میری بات سمجھیں آپ, میں اگر ایک بزنس مین ہوں تو بزنس مین کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں ہر قسم کا بزنس کر سکتا ہوں. اسپیسیفک فیلڈ میں صرف میں جو ایکسپرٹی ہے میں اس پہ کام کر سکتا ہوں جو میری جو بھی ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح سے آپ اگر ایک پلیئر ہیں, کرکٹر ہیں, آپ سے کوئی یہ ایکسپیکٹ بھی کیسے کر سکتا ہے کہ آپ اکنامی پہ عبور حاصل کرتے ہوئے اس ملک کی معاشی حالت کو بہتر کر دیں گے. ٹھیک ہے, اس کے لیے ایک بہت بڑا بزنس مین چاہیے جو بہت ہی, یا بزنس سوچ کا چاہیے, اکنامک سوچ کا چاہیے بندہ جو اس کو کر سکے. تو چونکہ آپ کے پاس وہ لیول تو نہیں, دیکھیں اگر اب آپ چلو اچھا ہوا آپ بڑے اچھے اسمارٹ بھی ہیں, سارا کچھ ہے, آپ نے وہ کر کے اچھی باتیں بھی کر لیتے ہیں. کل کو کوئی پہلوان اچھا کھیلنے لگ گیا اور وہ آ گیا, وہ بھی اچھی باتیں کرنے لگ گیا, تو لوگ اس کے پیچھے چلیں گے کہ ملک کی حالت بہتر کرے گا. تو ایسے نہیں ہے, اس کے لیے بڑی سوچ چاہیے, پی ایچ ڈی چاہیے. آپ اگر مطلب آپ میں اس کو ایکسپلین نہیں کر سک رہا کہ کس طرح سے لوگ چاہیے جو اس کو بہتر طور پہ چلائیں, اس کو سمجھیں, 5 سال کی پلاننگ کر کے. یہ ایسا نہیں ہوتا. نہیں, یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں جو سمجھ بوجھ رکھنے والے لوگ ہیں وہ بھی یہ سوال کرتے رہے کہ یہ جو ملک کے معاملات ہیں یہ کرکٹ کی طرز پہ اگر آپ چلانے کی کوشش کریں گے کہ جہاں پر آپ جو کہتے تھے وہ ہو جاتا تھا, اپنی مرضی سے کسی کو بھی سلیکٹ کر لیتے تھے, کسی کو بھی آپ نے اس کی فیلڈ پلیسمنٹ چینج کر دی, یہ ملک کی سیاست کو کرکٹ کی طرز پہ. تو ابھی جیسے آپ نے کہا کہ کل کوئی پہلوان اگر آ گیا, خدا نہ کرے, وہ تو پھر ملک کو کشتی کی طرح چلائے گا کہ وہ جو اپوزیشن ہے اس کو اٹھا کے اگر گلوردک صاحب جیسے اپوزیشن میں ہوئے تو پٹک دے گا. وہ تو بیوروکریسی کے اوپر ڈیپینڈ کر دیا کہ یہ سیکرٹریز چلا لیں گے ملک, وہ نہیں چلا سکتے. ان کو بھی پیچھے صحیح سلجھا ہوا اور کوالیفائڈ بندہ چاہیے جو ان کو, جس کو آپ وزیر یا مشیر کہتے ہیں, وہ تب چلتا ہے ملک, ایسے نہیں چل سکتا. وہ آپ کو سیکرٹری سے اونچی نالج والا بندہ چاہیے. سیکرٹری بہت اچھی نالج ہوتی ہے لیکن وہ ایک نوکری پیشہ ہوتا ہے, اس کے ایک اپنا ایک رول ہوتا ہے. جو ویژن جو بزنس مین کا یا اکنامسٹ کا ایک جو ویژن ہوتا ہے وہ ایک الگ ہوتا ہے. اس نے ایک بہت بڑی طریقے سے بارہا یہ بات دہرا چکے ہیں کہ اس کی ضرورت ہے. ناصر ریاض صاحب کا اشارہ یہ, اس کا موقف یہ ہے کہ ہم بڑوں کو ہی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ سائیکل کی ٹیر میں ٹریکٹر کی ہوا نہ بھرو, خدا کے لیے. بہت خوب. جب آپ ٹریکٹر کی ہوا بھر دیتے ہو تو پھر حالات یہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو سائیکل کی ٹیر میں سائیکل کی ہوا بھر دے اور ٹریکٹر کی ٹیر میں ٹریکٹر کی ہوا بھر دے. یہ لوگ آ جاتے ہیں سائیکل کی ٹیر میں ٹریکٹر کی ہوا بھر دیتے تو پھر تو حالات یہ ہو جاتا ہے. بہت خوب. تو یہی اس کا ساری باتوں کا خلاصہ یہی ہے. ایسا ہی ہے. ہاں, کہ اس کی جو سائیکل کے ٹائر میں ہوا ڈالنی اور ٹریکٹر کے ٹائر میں, وہ ٹریکٹر کے ٹائر میں ڈال دیا, خدا رہا. ٹھیک ہے, پھر کیا کیا جائے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, دیکھیں لوگ جو ہے نا ان کی وابستگی اب جماعت کے ساتھ ہے, اس کے لیے نکلتے بھی ہیں. اب آپ اس کو جو بھی نام دیں, چاہے وہ میں صرف درنے والی کی جو حقیقی مارچ کا نام دیا ہوا ہے, میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں. میں بالکل یہاں پر دیکھ رہا ہوں کہ ایسے اکثر لوگ ہیں, ایسے اکثر وہ ہے کہ اس کے اندر اس لوگوں نے اتنا ہوا بھر دیا ہوا ہے, وہ پھر آخر میں پھٹ جاتے ہیں. ابھی دیکھو ایک پھٹ گیا بیچارہ, ابھی جو پٹا ہوا ٹائر ہے نا, ابھی اس کا کیا کرے گا. ہوا تو اس لوگوں نے بھرا ہے نا اس کے اندر, ہمارے بزرگوں نے بھرایا ہوا. تو ہم اس کو ایک پیغام دیتے ہیں کہ بھائی ٹریکٹر کی یا ٹرک کی ٹائر میں اگر 200 پاؤنڈ 250 پاؤنڈ ہوا آتا ہے تو سائیکل کی ٹائر یا بائک کی ٹائر میں اتنا ہوا مت بھر دو, وہ پھر بسٹ ہو جاتا ہے. ہاں, اور بڑے عظیم ٹائر خالی پڑا ہے, اس میں ہوا بھر دو. بہت خوب. اچھا, اب آخر میں یہ بتائیے کہ یہ شہر کراچی کے حوالے سے جیسے ناصر ریاض صاحب نے نشاندہی کی ہے, یہ کسی کی بھی ترجیحات میں شامل نظر نہیں آیا. آپ
जमात आपकी बारहा ये दावा कर रही है, ये बार बार मैं आपसे ये सवाल करता हूँ, बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से हम देख रहे हैं कि एक जमात हमें नज़र आती है, अब मैं उसका नाम लूँगा, आप कहोगे आप उसके कारकुन हो। कल भी मैं देख रहा था वो इस चीज़ की निशानदेही कर रहे थे, वो ये कहने लगे हाफिज़ नईम साहब कि जनाब ये ताख़ीर की जो वजह बन रहे हैं जो लोग, उसकी उन्होंने निशानदेही की, नाम भी ले लिया, मैं नाम भी नहीं लेता। आपकी जमात यहाँ पर कहाँ है? अब लोग इंतज़ार करते हैं कि ऐसी वक्त पे, ऐसी सूरत हाल पे सामने आना चाहिए, कोई मौक़िफ़ देना चाहिए, या अपनी कम अज़ कम हिकमत अमली बता दें कि हम अगर आ गए तो अब ये कुछ एजेंडा है, इंशाल्लाह हो जाएगा, हम ठीक कर देंगे, या वो ठीक कर देगा, या हमने पहले भी किया है। ये बातें अब आपको उसको अमलन कुछ करना पड़ेगा। आप इस आपका हाथ में जो घड़ी, वो घड़ी सही टाइम नहीं देता है। अच्छा, हाँ, वो बड़ा अच्छा आदमी, अच्छे लोग हैं, हम कदर की निगाह से देखते हैं, लेकिन वो टाइम नहीं देता है। ठीक है। घड़ी जो है, बात ऐसे कराची के आवाम उसका अपना सोच है। हम तो ये कहता है कि भाई मैं मायूस नहीं हूँ, मैं मायूस नहीं हूँ, मुझे वोट मिलता है लेकिन वोट हमें नहीं दिए जाते हैं। वोट यहाँ पर मनमानी हमारे बुजुर्गों का चलता है, जिसकी सूबाई गवर्नमेंट है, वो जिसको चाहे ला सकते हैं, जिसको चाहे उठा सकते हैं। हर इलेक्शन पे धंधली होता है, हम लोग सोशल मीडिया पे, इलेक्ट्रिक मीडिया पे दिखा देते हैं कि खुदा रही देखो ये हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। अभी इनकी हुकूमत है, इनकी अपना हुकूमत है, ये तो डर के मारे बलदियाती इंतखाबात नहीं कर सकते, डर के मारे बलदियाती इंतखाबात नहीं कर सकते, कैंसिल पे कैंसिल, मुद्दत पे मुद्दत कर रहे हैं। तो कराची के आवाम इंशाल्लाह उसमें अभी शऊर आया हुआ है, वो सिलेक्ट कर देंगे ईमानदार। इस शेर का ही कि डॉक्टर है, वो डॉक्टर से मुस्तफ़ा कमाल है, डॉक्टर है ही नहीं, इसका इलाज भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। चल गुलरज़क साहब, मैं बड़ा आपका शुक्रगुजार हूँ। वक्त क्योंकि मेरे पास ख़त्म हो गया, बातें और भी बहुत सारी थी, इसके ऊपर हम इंशाल्लाह आगे चल के फिर कभी ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। ख़ास तौर पे शहर कराची के हवाले से जो सवालात होते हैं, कोशिश करते हैं कि इसके ऊपर बात की जाए। नासिर साहब, मैं आपका भी बड़ा शुक्रगुजार हूँ, मुख्तसर वक्त में आपने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की, और ख़ास तौर पर मईशत के हवाले से इसके ऊपर तो तफसीली आप समझ लें कि यही मौजू है जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा बात करने की ज़रूरत है। मुख्तसर वक्त में यकीनन बहुत सारे मामलात हैं जो नहीं ज़ेर बहस आ सके। बहरहाल अब वक्त हो रहा है जी एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जो दूसरा सेगमेंट है उसकी तरफ हमें जाना होगा, और उससे पहले एक छोटी सी ब्रेक है, तो ब्रेक लेकर वापस आएंगे और प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहें प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।